السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. ٹھیک ہیں آپ؟ اسد خیریت سے اللہ ہیں جاری انشاءاللہ؟ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. بہت تھینک یو سر، شکریہ. تھینک یو. میں نے کافی 2 ہفتے غیر حاضری کی ہے، میں نے کہا آج حاضری لگا لیں. آپ نے مہربانی کی کال کرنے کے، بڑے کیسے؟ آپ کے بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت ہے. آپ کا بہت شکریہ جی، نوازش. اچھا ارے یاری صاحب، اگر آپ کی اجازت سے کچھ گفتگو کرنی تھی، کچھ آپ کے بیانات میں سے بسم اللہ بسم اللہ. اجازت ہو تو کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ بالکل، اعتراض کریں اعتراض کریں. میں نے یہ آپ کا گفتگو سنی ہے، اس سے مناظرہ جو ہو رہا تھا مولوی صاحب سے، عبدر لطیف تھا اس کا نام. عبد الطیف بتا رہے تھے، پتہ نہیں صحیح نام پتا تھا کہ نہیں پتا. تو اس میں جو ایک نقطہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ خلافت کا ایک سوال ہے. آپ نے یہ فرمایا نا اپنے کئی بیانات میں کہ جو آپ ان کو ایک اس کو بتا رہے تھے کہ جب اگر وعدہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا کیا ہے، سوری یہ تھوڑا سا موبائل شاید ہل جاتا ہے. اوکے سر. خلافت کا وعدہ کیا ہے تو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر نے ایسے فرق کہ وہ ابو عبیدہ کو خلافت کیوں کہا کہ ان کو بنا لو؟ تو آپ کی تقریر سے تو سر یہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام جب ان کے پاس لوگ گئے تھے تو انہوں نے کیوں پھر کہا تھا کہ میں نہیں بننا چاہتا؟ انہوں نے ریفیوز کیوں کیا تھا؟ یہ آپ کے بنات سے میں نے سنا ہے، اخذ کیا ہے. جی، اس کی دلیل سن لیں اچھی طرح سے. یا بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کی بات دلیل یہ ہے، دیکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے فتنے کے دور میں، فتنہ یہ تھا کہ مسلمان مل کر مدینہ منورہ میں، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے خلیفے کو انہوں نے قتل کیا. عثمان کا جو قتل ہوا ہے اس کو قتل کسی یہود نصارہ یا کفار کی فوج نے نہیں کیا، اس کو مسلمانوں نے قتل کیا. اور اس میں صحابہ بھی تھے، مہاجرین انصار تھے اس میں، اور اس کو بری طرح کئی دن اس کو پیاسا رکھا، پھر اس کو قتل کیا، پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا، بڑی بے عزتی کی اس کی. تو وہی لوگ کل انہی لوگوں نے عثمان کے ساتھ بیعت کیا تھا. یہی لوگ جنہوں نے عثمان کی قتل کیا نا، پہلے انہوں نے عثمان کے ساتھ بیعت کی تھی، پھر ان کا اختلاف بنا تھا عثمان کے ساتھ، جو بھی اختلافات تھے، پھر انہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا. اور بہت سارے لوگوں نے عثمان کے ساتھ بیعت کیا تھا لیکن عثمان کا ساتھ نہیں دیا، تو ویسے دیکھتے رہے، خاموش تماشائی بنے، عثمان کا قتل ہوا. تو یہی لوگ اب آئے ہیں کس کے پاس؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے، آپ اس کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، یہ اس لیے بیعت نہیں کر رہے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منصوص ہیں، وہ اس لیے بیعت کر رہے تھے کہ یہ اچھے آدمی ہیں، یہ نیک آدمی ہیں. عثمان نے بیت المال میں فلاں کیا، اب اس کے گورنر بڑے چور تھے، اس کے داماد مروان ابن الحکم جو تھا، اور مصر میں جو اس کا حاکم تھا، عراق میں جو اس کا حاکم تھا، یمن میں جو اس کا حاکم تھا، اس کی جانب سے وہ لوگوں کے بیت المال سے چوری کرتے تھے. عثمان اس کا حساب کتاب نہیں لیتے تھے ان لوگوں کا. تو امیر المومنین علیہ السلام ایسے آدمی نہیں ہے، یہ بڑے زاہد متقی آدمی ہیں، ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. یہ ایک جانب سے. تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے خلیفے کے ساتھ ایک دفعہ بیعت توڑی ہے. دوسری جانب سے امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ میرے بعد قتال کریں گے، کن سے؟ 3 طائفہ سے، ناکثین سے، ناکثین، قاسطین، مارقین سے. ناکث کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیعت کر کے آپ کے بیعت کو توڑ دیں گے. ناکث اسی کو بولتے ہیں جو آپ کے بیعت کو توڑ دیں گے. وہی ہوا بھی یہی کہ طلحہ زبیر نے بیعت کے مدینے میں جا کے جمل میں مقابلہ کیا، لشکر لے کے آگے. تو امیر المومنین علیہ السلام کو یہ بخوبی پتہ ہے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس حالات میں وہ اپنی امامت کو نہیں ٹھکرا رہے کہ میں اللہ کی جانب سے امام نہیں. یہ لوگ جو بیعت کرنے آئے تھے، یہ دنیاوی طور پہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ کوئی شرعی خلافت جو اللہ منصوص من اللہ ہے. یہ شیعہ اثنا عشری تھوڑی تھے کہ ان کی امامت کو منصوص سمجھتے تھے. یہ جس طرح ابوبکر عمر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، عثمان کے ساتھ بیعت، اسی انداز سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو 2 باتوں کا علم ہے.
ایک کہ یہی لوگ تھے، پہلے انہوں نے عثمان کے ساتھ بیعت کی، عثمان کو قتل کیا ان لوگوں نے، اور دوسری بات یہ میرے ساتھ بیعت کر کے بھی میرے ساتھ یہ غداری کریں گے، سب نہیں کریں گے تو ان کی بڑی تعداد کریں گے۔ اور پھر عالم اسلام میں امیر المومنین علیہ السلام کو بخوبی پتہ ہے کہ بہت سارے گروہ ہیں جو ان کی خلافت کو نہیں مانیں گے، بہت سارے گروہ، صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ ان کے حسادت کی وجہ سے نہیں مانیں گے۔ معاویہ شام میں وہ تو پتہ ہی ہے کہ وہ کبھی ان کے سامنے سرخم نہیں کریں گے، کوئی بھی بہانہ بنائیں گے، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ایسے حالات میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکومت آپ کی نہیں چاہیے، آپ جا کے کسی اور سے بیعت کریں۔ وہ اس کے لیے یہ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو بیعت کرنے والے آئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، ان میں سے بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے غدیر میں بیعت تو کیا تھا، وہ بیعت توڑ دی تھی، غدیر والی بیعت۔ پھر انہوں نے ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ اپنی بیعت توڑ کے عثمان کو قتل کیا تھا۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کریں گے اور پھر توڑ دیں گے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام جب ان کو کہتے ہیں کہ میرے سے بیعت نہ کرو، اور وہ خود اصرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خود آ کے منتیں کرتے ہیں کہ آپ ہماری بیعت قبول کریں، تو یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اتمام حجت کے لیے بہت مفید ہے۔ کیسے مفید ہے؟ کیونکہ جب یہی لوگ کل بیعت توڑیں گے نا، کچھ مہینے کے بعد آ کے یہ لشکر لے کے آئیں گے جمل میں، تو امیر المومنین علیہ السلام سے کہہ دیں گے بھائی آپ وہی تو تھے جو میرے پیروں پہ پڑے تھے، آپ وہی تو تھے، میں آپ کی بیعت نہیں قبول کر رہا تھا، میں آپ کی حکومت، آپ لوگ تھے کہ آپ لوگ آئے اور اصرار کی کہ اب بیعت قبول کرو، اسلام کو بچا لو۔ میں نے تو آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے تمہاری۔ تو یہ ان کے اتمام حجت کے لیے بہت مفید ہے۔ دوسری بات، جو عالم اسلام میں جو لوگ بعض دوسرے سرکشی کریں گے، جیسے معاویہ کا جو لشکر ہے قاسطین کا، وہ کبھی یہ الزام نہیں لگا سکیں گے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو قتل کرایا تاکہ خود وہ حاکم بن جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عثمان کی قتل ہوئی ہے، خلافت آفر ہوا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں چاہیے بھائی، کسی اور سے جا کے بیعت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کے اتمام حجت کے لیے، اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ فتنے کے دوران ہے، جو شخص اس حکومت کو قبول کرے گا، کیونکہ حالات ایسے تھے اس زمانے میں کہ اس کے خلاف فتنوں کے آشوب، فتنوں کے امواج ہر طرف سے پھیر جائیں گے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بخوبی یہ پتہ تھا، اس لیے وہ راغب نہیں تھے اس معاملے میں کہ وہ اس حکومت کو قبول کریں۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خلافت ٹکرایا ہے، یہ نہیں ٹکرایا کہ اپنی امامت کو ٹکرایا، وہ ایسے لوگوں کی بیعت کو انہوں نے ٹکرایا جنہوں نے غدیر میں ان سے بیعت کر کے اپنی بیعت کو توڑا ہے، جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان سے بیعت کی، عثمان سے بیعت کر کے عثمان کو قتل کیا ان لوگوں نے، اور پھر جب دوبارہ ان سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کریں گے، ان کی بڑی تعداد جمل میں جا کے اپنی بیعت توڑیں گے، تلوار نکالیں گے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسے لیں گے، معاویہ سے پیسے لے کر اپنی بیعت توڑیں گے، معاویہ سے جا کے ملیں گے، اور بہت سارے لوگ وہی ہوں گے جو بیعت کر کے خارجی بن جائیں گے، کیونکہ پیغمبر نے بتایا تھا کہ آپ 3 طوائف سے لڑیں گے، ایک ناقصین سے، ناقص میں نے بتا دیا، ناقص وہ ہیں جو بیعت توڑیں گے، قاسطین ہے معاویہ کا لشکر، اور مارقین خوارج کا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان پہ اچھی طرح اپنے حجت کا اہتمام کیا تھا، اور یہ مختلف لحاظ سے اس کے حکمتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی جانب سے امام نہیں ہوں آپ کا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ظاہری، دیکھیں امام پیغمبر نبی ہیں، امام ہیں، چاہے حکومت ان کے پاس ہو یا نہ ہو، ہے کہ نہیں بھائی؟ مسلمان دنیا میں ایک آدمی بھی ہو نا، کوئی مسلمان نہ ہو، امام نبی ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پیغمبر کے پاس اگر کوئی اطاعت کرنے والا نہ ہو، حکومت نہ ہو، پھر بھی نبی، مکے میں تھے نا، وہ نبی تھے، نبی میں مکے میں ان کی پاور نہیں تھی۔ اسی طرح امام اللہ کی جانب سے امام ہوتا ہے، چاہے کوئی اس کی اتباع کرے یا نہ کرے، اس سے اس کی امامت پہ فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ظاہری حکومت ہے، یہ امامت کا جزو نہیں ہے کہ اگر ظاہری حکومت ہے تو وہ خلیفہ ہے۔ رسول صلی اللہ، خلیفہ سے کیا مراد؟ جانشین، پیغمبر کا جانشین ہے۔ اگر ظاہری حکومت نہیں ہے تو وہ اس کی خلافت نہیں ہے، وہ چاہے ظاہری حکومت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ بلا فصل ہے، چاہے ہو یا نہ ہو۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جس چیز کو ٹکرایا ہے وہ ایک ظاہری دنیاوی پوسٹ ہے، ظاہری دنیاوی پوسٹ گورنمنٹ کا پوسٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس حالات میں انہوں نے اس کو اتمام حجت کے طور پر، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے اور قسمیں دے رہے تھے کہ آپ ہماری بیعت قبول کریں، اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان سے بیعت کر کے عثمان کو قتل کیا تھا۔
اور وہ وہی لکھتے جو کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ ان پہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف فتویٰ تلوار نکالیں گے. تو ایسے لوگوں سے بڑا مناسب تھا ان کا کام, بڑا حکیمانہ تھا کہ میں آپ کی بیعت قبول نہیں کرتا, اور وہ منتیں کر رہے ہیں کہ بیعت کرو, بیعت قبول کرو, اور آخر میں زبردستی ان سے ان کو بیعت قبول کرایا. اوکے